کھلواڑ ہے۔ تیسرا نقصان اگر ہم ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں اس کا نقصان یہ کسی بھی فقہی مذاہب کو اہمیت دینے والا 3 شمار اگر کر لیتا ہے، جس سے اللہ کے حکم جو پہلی دوسری طلاق کی جو حکمتیں تھی پوری حکمتیں ختم ہو جاتی۔ اگر کوئی شخص 3 طلاق کو 3 قبول کر لے رہا ہے جو دے رہا ہے ایک شخص اس کی وجہ سے، تو یہاں اللہ کی جو حکمتیں پوری ختم ہو جا رہی نا۔ کیوں اللہ نے کہا طلاق کے لیے دو مرحلے، الطلاق مرتان، 2 بار اس کو دینا ہے، پھر تیسری بار چاہے تو رکھو چاہے تو اچھے سے چھوڑ دو۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، طلاق میں، نکاح میں بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تم ایسا کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کے کرو، ایک کے بعد ایک کرو، ایک ساتھ استعمال مت کرو۔ تو جو شخص ایک ساتھ استعمال کر لیتا ہے وہ اللہ کی دی گئی چھوٹ کا، اللہ کی دی گئی سٹیپس کا، اللہ کی دی گئی ایک فائدہ مند چیز کا کہ رک کر دینے سے شاید معاملہ ختم ہو جائے، اس کو وہ فائدہ نہیں ہوتا اور وہ حکمت ختم ہو جاتی پھر اللہ کی۔ چوتھا نقصان جو ہوتا ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا وہ یہ، اس سے صلح اور مفاہمت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک ساتھ ہی بول دیا آپ نے، اب کیا صلح ہوں گی، اور بعد میں پچھتا رہے۔ ایسی حالت ہے، میں کہتا ہوں نا 100 میں سے 60% طلاقیں تو ایسی ہوتی ہے دینے کے 1 گھنٹہ بعد ہی پچھتا ہو رہا، شوہر ہوتے بیٹھے ہوئے کونے میں، بیوی کو تو کیا ہو رہا، چھوڑ دی، شوہر ہی رو رہے، ارے بیٹے کیا ہوا، میرے کو طلاق نہیں دینے کی تھی۔ ارے بیٹے پھر طلاق کیوں دیا تم نے، ابھی تم نے تو سائن کرے۔ نہیں وہ میں نے ابھی امی کے پریشر میں آ کے، ابا کے پریشر میں آ گئے۔ تو تم دودھ پیتے بچے ہو گئے جو امی اور ابا کے پریشر میں آ کے تم ایک عورت کا حق مارے اور طلاق لکھ رہے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ پھر شادی کیوں کرتے ہو جب تم کو حقوق نہیں پتا اپنی بیویوں کے، تو کہ ماں بول رہی ہے اور چھوڑ دے رہے ہو اور دوسرے گھنٹے رو رہے ہو تم، پھر اس کو فون کر کے بول رہے کہ میں بہت پچھتا رہا تم کو طلاق دے کے، تو رجوع ہو گیا نا۔ پھر اب کہاں بیوی تمہاری طلاق دینے کا فون کرتے ہو تم اس کو، تو اتنے جلدی پچھتاؤ۔ اور ایسی 50 سے 60% طلاقیں دینے کے آدھے گھنٹے میں پریشان، رونا اور پلانا چالو۔ کیوں دیا تم نے یہ طلاق؟ نہیں میری ماں نے، میرے باپ نے۔ ارے ماں باپ کا دخل ہے، لیکن پہلے یہ تو تم سوچنا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جو تم نے کیا۔ شریعت دیکھو اسٹیپ فالو نہیں کرے، اور جو میں نے اصول بتائے تھے نا اصول ہی فالو نہیں کرے، بیوی چلے گی گھر سے کسی وجہ سے، بات چیت بند، شیطان نے دونوں کو بہکایا، طلاق ہونے میں دو رہے۔ کیونکہ جس دن طلاق ہوئی بیوی بھی سامنے آئی، شوہر بھی سامنے آیا، بیوی نادم دکھ رہی تھی، شوہر نادم نہ، شوہر نے جب دیکھا بیوی نادم ہے وہ بھی نادم ہوا، پوچھ رہا ہے بھائی تم میرے سے الگ کیوں ہو گئی؟ تو وہ کہتی تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ میں نے تو تم کو فون نہیں لگایا اس لیے کہ میں سے تم لگانا، میں اس لیے نہیں لگا رہی تھی کہ میں سمجھے تم لگانا۔ کیا تم اس پہ شرمندہ جو ہوا؟ ہاں میں شرمندہ تھی، تم شرمندہ تھی، دستخط چالو ہے، لیکن کوئی پچھتاوا کہ میری بیوی تو شرمندہ تھی۔ میں نے کہا نا بات کبھی نہیں بند کرنا، اگر بیوی کو الگ بھی رکھتے ہو تم بات مت بند کرو کبھی اس سے، شیطان وہ کرتا۔ اور رونا دھونا چالو 1 گھنٹے بعد، اس کا مطلب تم کو صحیح سٹیپ ہی نہیں معلوم۔ اگر تم صحیح طریقے سے دیتے تو پچھتاوا ہوتا، تو واپس لینے کے لیے پوری عدت تھی تمہارے پاس، اگر 1 طلاق دے کے چھوڑ دیتے تو 3 مہینے کے بعد بھی رجوع کر پاتے، لیکن ہم نے کہا، ہم نے تو اس کو غلط استعمال کر لیا نا اس حق کا۔ 1 گھنٹے بعد پچھتا رہا ہے، 1 دن بعد پچھتا رہا ہے، 10 دن بعد پچھتا رہا ہے، بچوں کے جدائی سے رو رہا ہے، بیوی تو کہیں دوسرے طرف اس کا مائکا تھا، چلے گی دوسرے سٹی میں، دوسرے ملک میں، پچھتا رہا ہے کہ بچے اب دیکھنے کو نہیں ملتے۔ جب اتنا سب کچھ تھا تو میرے بھائی شریعت کے مطابق کیوں نہیں دیا تھا؟ اور میری بہنوں تم بھی جو ہے اپنے شوہروں کو کیوں ناراض کر رہی ہو؟ بات چیت کرو، مفاہمت، تفہیم مطلب سمجھ کی طرف جاؤ، رجوع کی طرف جاؤ۔ تو بہرحال چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے صلح اور مفاہمت کے پورے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور ایک جھٹکے میں 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں، ایک جھٹکے میں 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے